السلام علیکم جی، طارق حسین ترمزی اور جموں کشمیر کمیونٹی کارنر سے آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ میرے سامنے محمد علی راٹھور صاحب پیپلز پارٹی کے ایک دیرینہ کارکن بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں۔ کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، بڑے اچھے مقرر بھی ہیں، اچھی اچھی تقریریں ہم نے سنی ہیں ان سے۔ میں مجھ سے جونیئر ہیں لیکن سیاست میں ان کا رتبہ مجھ سے کافی بلند ہے۔ تو ایک تقریر ان کی طرف سے کسی جگہ ہوئی اسٹیج پر، اور انہوں نے شدت جذبات میں آ کر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے درست کہا۔ حالانکہ میں نے جو جتنی بھی پوسٹیں دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر، اس پر میں کیا تبصرہ کروں کہ ان کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور جسے بلو دی بیلٹ کہتے ہیں وہ تنقید ہوئی۔ محمد علی صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ پیپلز پارٹی کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں، میں عرصہ میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق بھی رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہیں۔ ایسے ہی کیا وجہ ہے کہ آپس میں یہ اتنا بڑا اختلاف آیا؟ اور اب آپ کی شخصیت کی وجہ سے، حالانکہ آپ تو بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کم گو انسان ہیں، میں نے کبھی آپ کو اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا، یہ ہوا کیا؟ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی تشریف کا۔ میں یہ گزارش کروں کہ جو کل ہمارے بٹو شہید کی سالگرہ تھی، اس میں فنکشن تھا، وہ ہمارا پارٹی کا انٹرنل اجلاس تھا۔ اس میں اس سے پہلے بھی تقریریں ہوئی، اور اس پہ میں نے ایک اپنا موقف دیا پارٹی کے دوستوں کی موجودگی میں، اور وہ صرف اس حد تک تھا کہ جو ایکشن کمیٹی کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اس والے سے اختلاف تھا۔ ہماری ساری جدوجہد حقوق کے لیے ہے، ریاست میں لوگوں کے حقوق کے لیے، اور جدوجہد ہے لوگوں کی مسائل کے حل کے لیے۔ تو قطعاً جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں وہ اس کے لیے ہم نے یہاں پر اس سوسائٹی میں ہم نے پوری جدوجہد کی ہے 35-40 سال سے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، ٹھیکیداری نظام کے خلاف، اسکیم مافیا کے خلاف۔ تو میں نے صرف یہ میرا موقف تھا کہ جو دوست ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران اس بات کا نوٹس لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو ریاست کے ہر رہنے والے شخص کا الیکشن جو ہے وہ ایک لیگل رائٹ ہے، اس کا بنیادی حق ہے۔ تو اس پہ اختلافی جو نقطہ نظر ہے وہ میرا رائٹ ہے۔ لیکن یہ صاحب بتائیں، میں گالم گلوچ کی سیاست پہ، کسی کی پگڑی اچھالنے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں نے قطعاً کسی کی اچھا، پگڑی اچھالی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، وہ آزاد ہے کہ وہ رائے دے، جی جی انہوں نے بھی رائے دی، جی جی تو آپ اس پہ اتنے گرم سرد کیوں ہو گئے؟ میں نے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس بات کو پورا سوال سنیں۔ جی جی ان الیکشنز کے نتیجے میں 77 سال میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی۔ جوں کہ ہم کھڑے ہیں 77 سال پہلے جہاں کھڑے تھے، آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو اگر وہ یہ شکوہ گلا کر رہے ہیں کہ ہم یہ عمل دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، اس کی کچھ وجوہات ہیں محمد علی راٹھور صاحب، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ درست نہیں کہہ رہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر گروہ یا سیاسی جماعت اس کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، جس سے ایکشن کمیٹی کا مطالبات ان کے 99% وہ مطالبات ہیں جو ہمارے بھی ہیں، ہر ریاست کے رہنے والے۔ صحت کارڈ پہ سب کس ریاست کو شہری کو نہیں چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ دینا حکومت نے، اور حکومت نے دینے کا وعدہ کیا یا وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میرا اختلاف یہ ہے کہ جو میں نے بات کی وہ یہ کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ایکشن کمیٹی نے ابھی باضابطہ طور پر الیکشن کمیٹی نے اپنے کسی پریس ریلیز میں یا اپنے مطالبات میں یا ان کی جو وہ ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ایک سیگمنٹ کی ایک یہ بات ہے، ایک حصے کی یہ بات ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں پہ میں نے اختلاف کیا کہ ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہاں لکھا ہوا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوٹلی ایز اے کوٹلین، آپ کو معلوم ہے کہ کوٹلی کے کیا کیا بڑے مسائل ہیں؟ جی بالکل۔ تو آپ کا کام تھا کہ اس کا جواب آپ وزیر اعظم سے بات چیت کر کے اعلان کرواتے ان سے کہ کوٹلی میں پانی کا یہ ایک بڑا منصوبہ شروع کرنے والے ہیں، ہم بجلی کو بہتر بنانے والے ہیں، ہم صحت کارڈ کو جاری کرنے۔ وزیر اعظم صاحب نے آج تک جو اعلانات کیے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ لوگوں کو جو ہے نا تشویش ہے ان کے اعلانات سے۔
تو آپ بحیثیت ایک پیپلز پارٹی کے پرانے ورکر کے آپ کا کام تھا کہ وزیر اعظم سے بات کر کے آپ کو اچھی خبر دیتے. میں گزارش کروں, جی میں وزیر اعظم صاحب کے 2 بار ملا ہوں جب کہ وہ منتخب ہوئے, اور میں نے کوٹلی کے مسائل کے حوالے سے ان گزارشات کی ہیں, اور پارٹی صدر جو یاسین صاحب سے کی ہیں. انہوں نے کوٹلی کا دورہ اسی وجہ سے ڈیلے ہے کہ انہوں نے کوٹلی کے مسائل کے حل کے حوالے سے صرف اعلانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کر رہے ہیں, جس میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ واٹر سپلائی کا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو شہر میں ٹریفک کے مسائل ہیں, ہمارے سیوریج کے ایشوز ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں, جتنے بھی کوٹلی کے مسائل ہیں, شہر کے مسائل, اس پہ وزیر اعظم صاحب نے یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, اور اس پہ انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں جب بھی کوٹلی کا دورہ کروں گا انشاءاللہ تعالی ان مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کروں گا. اچھا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جی جی آپ یہ بیان جو آپ نے دیا, یہ تقریر جو کی, اس پہ آپ معذرت کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے کسی کو گال گلوچ نہیں کی. بھی صاحب ایک اپنا سیاسی رائے دی, میری دل آزاری کسی کا مقصد نہیں. ایکشن کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کے جو اپنا زعماء ہیں یا ان کے کارکن ہیں وہ بھی اس سیاست کے رہنے والے ہیں. میں نے اپنے ایک سیاسی رائے دی, میں نے کسی کو جو میرے ساتھ ہوا, میری ماں بہن میں جو مجھے گالیاں دی گئی نا, وہ ریاست کے ہر شہری کو گالیاں, ان شہداء کو گالیاں ہیں جن کی 14 شہداء کی لاشیں ہم نے سب نے اپنے کندھوں میں اٹھائی, وہ ہمارے ریاست کے شہری تھے. توقیر گیلانی صاحب کی جو بیگم ہے ان کو گالیاں دینے والے کس کو کیا حق ہے؟ یا میری ماں بہن کو جو گالی دی ہے تو وہ شوکت نواز کی ماں بہن الگ ہے کوئی؟ شوکت نواز میر کی ماں بھی میری ماں ہے اور میری ماں اس کی ماں ہے. امتیاز حسن نقوی کی ماں میری ماں ہے اور میری ماں اس کی ماں ہے. ماں باپ کی بیٹیوں کی گالیاں, یہ کلچر ریاست میں اچھا نہیں ہے. میں 10 بدستہ گزارش کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کے زعماء سے اور اپنے ایکشن کمیٹی کے کارکن دوستوں سے, آپ اختلاف رکھیں لیکن کسی کی عزت نہ اچھالیں. میری یہی گزارش ہے. خواتین و حضرات, میسج محمد علی راٹھور صاحب کا آپ تک پہنچ گیا ہوگا. ان کا مقصد کیا تھا بات کرنے کا, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا. اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. خدا حافظ.